ومولانا محمد بعدد كل شيء معلوم لك رب أرني بجمالك أغثني يا رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الحمد لله الملك الوهاب الرحمن الرحيم التواب والصلاة والسلام على حبيبه الانتخاب لا نظير له ولا مثيل له ولا مثال له ولا جواب وآله وأصحابه وأحبابه إلى يوم الحساب أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا سبيل من أناب إليه صدق الله البصير القدير وصدق رسوله الرشید الندیر۔ سب سے پہلے ہم اور آپ طریقہ اہل سنت و جماعت کے مطابق اپنے آقا و مولا سرور عالم سیدنا اعلی حضرت امام الانبیاء والمرسلین مکی مدنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پاک میں نذرانہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد کل شیء معلوم لک رب ارنی بجمالک اغثنی یا رسول اللہ۔ حضرات، اب تک تقریباً 2000 نعتیں اور منقبتیں لکھ چکا ہوں۔ تقریباً 1500 نعتیں اور منقبتیں میرے 3 مجموعوں میں چھپ چکی ہیں، یا نبی، یا حبیب، یا رسول، اور اب یا ولی کی تیاری ہے۔ انشاءاللہ 2007 ہی میں میرا 4تھا مجموعہ بھی آ جائے گا، اور اس طرح یہ 2000 نعتیں ہو جائیں گی۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ صحت و سلامتی عطا فرمائے، اور اسی طرح میں اپنے پیارے نبی کے گیت گاتا رہوں۔
ہاں، میری تمنا یہی ہے کہ زندگی بھر بھی گیت گاؤں اور قبر میں بھی اٹھوں تو گیت گاتا ہوا اٹھوں۔ اس موقع کا آپ کو ایک شعر بھی اپنا سنا دوں مطلع کہ فرشتے قبر میں جس دم جگائیں یا رسول اللہ، ہر مومن کی تمنا یہی ہوگی جو فقیر قدیری بھی کی تمنا ہے۔ فرشتے قبر میں جس دم جگائیں یا رسول اللہ، فرشتے قبر میں جس دم جگائیں یا رسول اللہ، وہاں بھی آپ ہی کے گیت گائیں یا رسول اللہ۔ چنانچہ پرسوں جب یہ بات طے ہوئی کہ اتوار کو یہاں جلسہ ہوگا، سوچتا رہا کہ اپنے معمول کے مطابق کوئی نئی نعت شریف لکھوں اور سناؤں، لیکن میرے ساتھ ایک بڑی پریشانی یہ ہے، میں کہیں بھی جاتا ہوں عام مقررین کا مزاج یہ رات کو تقریر کرتے ہیں اور صبح کو کم سے کم 11 بجے تک سوتے ہیں، لیکن یہ فقیر رات کو کسی وقت بھی سوتا ہے، 12 بجے، 1 بجے، 2 بجے، 3 بجے فجر کی نماز میں اٹھنا، اور اس کے بعد جو پھر دعا تعویذ والوں کی اور مرید ہونے والوں کی لائن لگتی ہے تو پھر وہ رات تک ٹوٹنے والی نہیں۔ اسی ہمہ ہمی میں نعت شریف بھی نہیں لکھ سکا، لیکن عشاء کی نماز کے بعد ایسا احساس ہوا کہ نہیں بھائی ایک پرانی ریت ہے وہ ٹوٹنی نہیں چاہیے، اور بس قلم کاغذ لے کر بیٹھا، فوراً اللہ تعالیٰ نے 5 شعر عطا فرما دیے۔ نظر ثانی اور باقی شعر انشاءاللہ میں اتنا اور کہوں گا، سرے 5 شعر ہوئے ہیں اور وہ 5 شعر میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ میرے لیے شعر کہنا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، زمین تلاش کرنا ضرور مسئلہ ہے۔ 2000 نعتیں لکھنے کے بعد زمین ملنا اور زمین بھی اپنی لینا، یہ نہیں اور شاعروں کی زمین پکڑ لی جائے۔ اب آپ دیکھیں میں نے جو لمبی چوڑی ردیف اپنائی ہے وہ بالکل نئی ردیف ہے، اور انشاءاللہ آپ محظوظ بھی ہوں گے۔ ایک مرتبہ عشق و وارفتگی کے ساتھ درود پاک پڑھیں اور نعت شریف کے 5 شعر سماعت فرمائیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد کل شیء معلوم لک رب ارنی بجمالک واسنی یا رسول اللہ۔ ہے یہ بڑی نوازش ہے، یہ ردیف ہے یہ بڑی نوازش ہے، اتنی بڑی ردیف ہے۔ اب سنیں آپ نعت شریف کا مطلع۔ زیب عرش آیا ہے یہ بڑی نوازش ہے، زیب عرش آیا
زیب عرش آیا ہے جگ ہی جگمگایا ہے یہ بڑی نوازش ہے جگ ہی جگمگایا ہے یہ بڑی نوازش ہے عرش آیا ہے اور شعر سماعت فرمائیں ہم گناہگاروں کو اپنا کملی والے نے ہم گناہگاروں کو اپنا کملی والے نے ہم گناہگاروں کو ہم گناہگاروں کو اپنا کملی والے نے امتی بنایا ہے یہ بڑی نوازش ہے امتی بنایا ہے یہ بڑی نوازش ہے امتی بنایا ہے ہم گناہگاروں کو اپنا کملی والے نے امتی بنایا ہے یہ بڑی نوازش ہے امتی بنایا ہے یہ بڑی نوازش ہے زیب عرش آیا ہے یہ بڑی نوازش ہے جگ ہی جگمگایا ہے سینکڑوں خداؤں کے جو پجاری تھے ان کو سینکڑوں خداؤں کے جو پجاری تھے ان کو سینکڑوں خداؤں کے سینکڑوں خداؤں کے جو پجاری تھے ان کو مرد حق جھکایا ہے یہ بڑی نوازش ہے مرد رب جھکایا ہے یہ بڑی نوازش ہے مرد حق جھکایا ہے یہ بڑی نوازش ہے زیب عرش آیا ہے دور تھی جو خالق سے
دور تھی جو خالق سے مصطفیٰ نے خالق سے، دور تھی جو خالق سے مصطفیٰ نے خالق سے، دور تھی جو خالق سے، دور تھی جو خالق سے، مصطفیٰ نے خالق سے خلق کو ملایا ہے، یہ بڑی نوازش ہے، خلق کو ملایا ہے، یہ بڑی نوازش ہے، عرش آیا ہے، یہ بڑی نوازش ہے، زیب عرش آیا ہے۔ اور حضرات پانچواں شعر سماعت فرمائیں اور ہر مسلمان اسے اپنے انداز سے سوچے، محسوس کرے اور سمجھے۔ بزم عرش کی زینت، بزم عرش کی زینت، لامکاں کی جو رونق، بزم عرش کی زینت، لامکاں کی جو رونق، بزم عرش کی زینت، لامکاں کی جو رونق، بزم عرش کی زینت، بزم عرش کی زینت، میرے دل میں آیا ہے، یہ بڑی نوازش ہے، میرے دل میں آیا ہے، یہ میں نے آپ سے عرض کر ہی دیا ہے کہ یہ اب نظر ثانی کی محتاج ہے۔ بہرحال یہ تارا شعر تھے جن پر میں نظر ثانی بھی نہیں کر سکا ہوں اور میں نے آپ کو سنا دی ہے۔ حضرات کسی تفصیلی تقریر کے لیے میں نہیں بیٹھا ہوں اور نہ ہی کسی تفصیلی تقریر کی پوزیشن میں ہوں، لیکن آپ کو کچھ باتیں بتاؤں گا اور اس لیے بتاؤں گا کہ آج ہم اور آپ جس ماہ مبارک سے گزر رہے ہیں، یہ ماہ مبارک جمادی الاولیٰ ہے، اور عشاق مدار کی بھاشا میں اس کو جمادی المدار کہتے ہیں، اور پرانے زمانے کی ہماری ماں بہنوں کی بھاشا میں اس کو مدار صاحب کا مہینہ کہتے ہیں۔ لہذا چونکہ یہ مہینہ مدار صاحب کا مہینہ ہے، یہ مہینہ ان کا مہینہ ہے کہ جنہوں نے بھارت میں آ کر سب سے پہلے اسلام کی تفصیلی تبلیغ فرمائی ہے۔ حضرات یہ آپ سب جانتے ہیں کہ میں مراد آباد شریف کا رہنے والا ہوں، اور مراد آباد شریف کی صنعت مشہور ہے، ہمارے یہاں پیتل کے برتن بنتے ہیں، اور
میں ایک کارخانے دار ہوں اور کارخانے دار کا بیٹا ہوں. آج بھی میرے بھائی بھتیجے برتن فیکٹری چلاتے ہیں. کیونکہ میری لائن بدل گئی تو میں نے کارخانہ چھوڑ دیا، کر کے چھوڑا ہے، 10 سال سے چھوڑا ہے. تو ہم لوگ برتن بناتے ہیں، تو ایسا نہیں اپنے ہاتھ سے بیٹھ کے بناتے ہیں. فیکٹری چل رہی ہے، مزدور کام کر رہے ہیں، ہمارے پاس آرڈر آتا ہے، ہم بناتے ہیں. تو ہمارا کام ہے پیتل کے برتن بنانا، سمجھ گئے؟ تو ہم پیتل کو بہت قریب سے پہچانتے ہیں، سمجھ گئے؟ ہاں، ہم پیتل کو، ارے بولو نا بھائی، بہت قریب سے پہچانتے ہیں کہ کون سا پیتل ہے، کون سا سوڈا ہے. اور ایک تیسری قسم اور ہے کہ بھنگار خانے سے زنگ آلود پترا خریدا جائے اور اس کا برتن بنا کے اس پر گولڈن کلر کر دیا جائے. تو ہمارے ماسٹر شبیر احمد صاحب قدیری تو دھوکہ کھا لیں گے گولڈن کلر دیکھ کے کہ سونے کا کلر ہے. ہمارے عبد الستار قدیری بانگڑی والے یہ تو کہہ دیں گے کہ ہاں بڑا خوب، بڑا شاندار سونے کا کلر لگ رہا ہے. ہمارے عبد الرشید قدیری تو کہہ دیں گے کہ یہ سونے کا برتن ہے. کلش بھی برتنوں سے بنتا ہے، ایک برتن، دوسرا برتن، تیسرا برتن، کچھ بڑا، کوئی گول، کوئی چھوٹا، کوئی چپٹا، ایسے بنا دیا جاتا ہے. بعد میں لمبی سی برجی رکھ دی جاتی ہے، پھر چاندارا بنا دیا جاتا ہے. تو عام آدمی کلر دیکھ کر کہ بہت اچھا ہے، اور اگر کہیں داڑھی والوں نے کہنا شروع کر دیا، جبہ پہن کے پگڑی باندھ کے، بولے بھائی سفید ہری کہ یہ گولڈن ہے، تو بولو بھائی اچھے اچھے ایمان لے آئیں گے، اچھے اچھے ایمان لے آئیں گے. یہ تو جبہ پہن کے کہہ رہا ہے، یہ تو پگڑی باندھ کے کہہ رہا ہے کہ سونے کا ہے. کون دھوکہ نہیں کھائے گا بولو بھائی؟ لیکن ہم کو تو ہر حجاب میں آتے ہو تم نظر، ہم کو تو ہر حجاب میں آتے ہو تم نظر، دھوکہ وہ کھائے جو تمہیں پہچانتا نہ ہو. کلش پیتل کا ہے، سونے کا ہے، بھنگار خانے کے زنگ آلود پترے کا ہے، کلٹ کر دیا گیا ہے، سنہری پانی چڑھا دیا گیا ہے. آپ نہیں سمجھ پاؤ گے آسانی سے، لیکن بنا کے تو میں نے بھیجا. مجھ سے کون بنوائے گا یہ سونے کا؟ بولو بھائی، بن کے تو مراد آباد شریف سے آیا ہے، چنگیز خان کے نور نظر کی سمادھی پہ لگا ہے. بولو بھائی، مجھ سے کون چھپا سکے گا؟ مجھ سے کون منوائے گا کہ یہ سونے کا کلش ہے؟ 1 لاکھ نہیں 1 کروڑ اگر یہ کہیں گے سونے کا کلش ہے تو میں کہوں گا جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے. لا ابھی کسوٹی لگا کے دکھاتا ہوں، سفید سفید نکلے گا، لوہا چمکے گا. یاد رکھو، غریب نواز کے آستانہ پاک کا کلش سونے کا ہے. 1 کہے تو سونے کا ہے، 1 لاکھ کہے تو سونے کا ہے، 1 کروڑ کہے تو سونے کا ہے، ساری دنیا کہے تو سونے کا ہے. اور 1 کہے کہ پیتل کا ہے تو جھوٹا ہے، اور 1 لاکھ کہے تو جھوٹا ہے، 10 لاکھ کہے تو جھوٹا. اسی طرح چنگیز خان کے نور نظر کی سمادھی پر جو بنگار خانے کے زنگ آلود پترے کا کلش لگا ہوا ہے، 1 نہیں 1 کروڑ اگر یہ کہیں کہ یہ سونے کا ہے، دنیا
دنیا مان سکتی ہے ظاہر کی بنیاد پر، ٹپ ٹاپ کی بنیاد پر، پکڑنے کی بنیاد پر، لیکن انتخاب قدیری ماننے والا نہیں ہے. اس لیے بنا ہوا تو میرے ہاتھ کا، اچھے پترے کا بھی نہیں بنا، گھٹیا پترے کا ہے. بنگال خانے سے لایا گیا تھا، جنگالود پترا تھا. الحمدللہ میں برتن ساز ہوں، فیکٹری والا ہوں، اچھوں کی نپائی کر دوں گا، سب کی بتا دوں گا کتنا گولڈن ہے، کتنا لوہا ہے، کتنا پیتل ہے. اب میں نہیں، میری اولاد بھی بتائے گی. ہاں، اس لیے میں نے اپنی اولاد کو بھی کارخانہ کرایا. شراب کی دکان نہیں کرائی ہے. خود پیر صاحب بنتے ہو، دین کے ٹھیکیدار بنتے ہو، بیٹے کو میڈیکل کرایا. الکوہل پر مشتمل نہیں ہوتی ساری رقیق و پتلی دوائیں. بولو بھائی، انگریزی دوائیاں الکوہل پر نہیں بنتی ہیں، اسپریٹ پر نہیں بنتی ہیں. یہاں کے پیر بن رہے ہو، بیٹے کو پیر کیوں نہیں بنایا؟ بیٹے کو اس شراب کی دکان کیوں کرائی؟ شراب خانوں کے مالکوں، تمہیں شرم آنی چاہیے، غیرت آنی چاہیے. میں ہوں انتخاب قدیری. میں اگر عالم ہوں تو میری اولاد عالم ہے. میں اگر حافظ ہوں تو میری اولاد حافظ ہے. میں اگر قاری ہوں تو میری اولاد قاری ہے. میں اگر شاعر ہوں تو میری اولاد شاعر ہے. میں اگر مترنم ہوں تو میری اولاد مترنم ہے. میں اگر مقرر ہوں تو میری اولاد مقرر ہے. میں اگر پیر ہوں تو میری اولاد بھی پیر ہے. ہمارے بزرگوں کا، اس لیے کہ ہم بھنگار کھانے کے کلش کو سونے کا نہیں بتاتے. ہم تو سونے کے کلش کو سونے کا بتاتے ہیں. ہم جاہلوں کو مجدد نہیں کہتے ہیں، ہم جاہلوں کو مفسر اعظم اور مفتی اعظم نہیں کہتے ہیں. ہم سونے کے کلش کو سونے کا کلش کہتے ہیں. بولو سبحان اللہ. ہم ان کو اسلام کا محسن جانتے ہیں کہ جنہوں نے واقعتاً، اے بیٹا تم تو چھوٹے نہیں ہو، اے بیٹا تم تو بچے نہیں ہو. بھائی بچے اگر باتیں کریں تو اس وقت برداشت بھی ہوگی. آپ تو بڑے لوگ ہو، آپ کی میں سنوں یا آپ میری سننا ہے؟ تو میرے بھائیوں، تو دین کا کام ہمارے بزرگوں نے کیا. دین کا کام ہمارے بزرگوں نے کیا ہے، اور دین کے نام پر وہابیت کا کام چنگیز خان کی اولاد نے کیا. سنیت کا نام لے کر، سنیت کی آڑ لے کر وہابیت پھیلائی. وہ تمام چیزیں جو سنیت کا ٹریڈ ہیں، کسی پہ ناجائز کا فتویٰ، کسی پہ حرام کا فتویٰ، کسی پہ مکروہ کا فتویٰ، کسی پہ مکروہ تحریمی کا فتویٰ، کسی پہ مکروہ تنزیہی کا فتویٰ، کسی پہ خلاف اولا کا فتویٰ. یا اللہ، ساری سنیت تباہ و برباد کر دی. اب سنیت کا کوئی ٹریڈ نہیں ہے، بس ایک ہی ٹریڈ ہے کہ چنگیز خان کی اولاد کو مانو. کوئی سنی جو چنگیز خان کی اولاد کو نہیں مانے وہ سنی نہیں. یاد رکھو، ایسا کہنا کفر ہے. کسی مولوی کا ماننا ایمان میں داخل نہیں. آل رسول کا ماننا ایمان میں داخل ہے. سب بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اسماعیل دہلوی کے چمچے پر ایمان لانا کفر ہے. ہم الحمدللہ اہل سنت ہیں. نبی کی ادنا توہین کرنے والے کو کافر جانتے ہیں. اسماعیل دہلوی تو وہ خبیث ہے کہ جس نے ٹھوک انداز میں رسول پاک کی بارگاہ میں گستاخیاں کی ہے. اور وہ آپ کا ایسا محسن ہے، ایسا نور نظر ہے، ایسا لگتے جگر ہے، ہم کافر نہیں کہیں گے. یا اللہ، سگے بھیا معلوم ہو رہا ہے اس کے. ہمارے بزرگوں نے کیا فرمایا؟
اٹھا کر دیکھو تحقیق الفتویٰ فی ابطال التوبہ، علامہ فضل حق چشتی خیر آبادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہر کے در کفر او شک عارت کافر گردن، جو اسماعیل دہلوی کے کافر ہونے میں شک کرے گا وہ کافر ہے۔ ہم تو اتنے پکے سننی ہیں، اتنے مضبوط سننی ہیں کہ کوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنا توہین کرے تو ہمارے نزدیک کافر ہے، اور جو اس کافر کی چمچا گیری کرے وہ بھی کافر ہے۔ بولو بھائی، ہاں ڈونگا ہی کافر میں نہیں جائے، ڈونگا ہی جنت میں نہیں جائے گا، چمچا بھی جنت میں جائے جہنم میں جائے گا ساتھ میں۔ خالی ڈونگا ڈش جہنم میں نہیں جائے گا، چمچا بھی ساتھ میں جائے گا۔ بولو بھائی، ہر کے در کفر او شکارت کافر گردن، من شک فی کفرہ و عذابہ فقد کفر۔ تو میرے بھائیوں، اسلام ہمارے بزرگوں نے پھیلایا۔ علامہ فضل حق چشتی خیر آبادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو میدان کارزار میں اترے، انہوں نے پرواہ نہیں کی کہ انگریز ہمارے ساتھ کیا ظلم و زیادتی کرے گا، اس کا انگریز کا محبوب ہے اسماعیل دہلوی۔ انجام کار وہی ہوا کہ حضرت علامہ فضل حق چشتی خیر آبادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آنے بہانے سے انڈمان بھیج دیا، کالے پانی، ہاں کالے پانی بھیج دیا۔ میرے بھائیو ذرا سوچو، غور کرو کہ ہمارے بزرگوں نے اسلام پھیلایا ہے، ہمارے بزرگوں نے دین پھیلایا ہے، کسی وہابی سے آنکھ نہیں ملائی ہے، کسی وہابی سے آنکھ نہیں لڑائی ہے۔ ہمارے بزرگوں نے پیتل کو پیتل کہا ہے، سونے کو سونا کہا ہے۔ بھائی سیدنا حضور مدار العالمین ہندوستان میں تشریف لائے، بتاؤ ایک تھے یا 1 لاکھ تھے وہ؟ تو یہاں کے ہندو تو کہتے تھے ہم 1 کی مانے یا 1 لاکھ کی مانے۔ بولو بھائی، یہاں کے ہندوؤں کو بھی یہ فارمولہ یاد نہیں تھا، چنگیز خان کی اولاد کے چمچوں کو معلوم ہے۔ ایک برتن بنانے والے کی مانے، اگر ایک برتن بنانے والا کلمہ حق ادا کر رہا ہے تو ساری دنیا ایک طرف، برتن بنانے والا حق کو ایک طرف۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، حضور مناظر اعظم ہند زندہ آباد، حضور مناظر اعظم ہند زندہ آباد، دم مدار بیڑا پار، دم مدار دم مدار، بیڑا پار، نعرہ بصیرت، یا اللہ میاں، نعرہ بصیرت، یا اللہ میاں، نعرہ تکبیر، اللہ۔ نعرہ رسالت۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ حق کا اعلان کیا۔ کئی لاکھ آدمی ساتھ تھے اس وقت شروع میں؟ پہلے نمبر پر کئی آدمی ساتھ تھے؟ عرب کے سارے کفار و مشرکین رسول پاک سے کہتے ایک کی مانے بکری چلانے والے کی؟ بولو بھائی، اتنے بڑے ٹھیکیدار موجود ہیں، بولو بھائی نہیں، پیارے نبی اکیلے ہی صحیح، کلمہ حق ایک ہی شخص نے بلند کیا، لیکن میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ بولے بھائی، ہاں ایک آدمی اگر کلمہ حق ادا کرتا ہے ابتداءً اکیلا ہی ہوتا ہے، لیکن کلمہ حق کی برکت یہ ہوتی ہے کہ طیبہ مسجد سے سنگ مرمر کا پتھر اکھاڑ کے پھینک دیا جاتا ہے۔ کہ مسجد میں 5 میں مسلک کے مطابق نماز ہوگی، یہ پتھر کیوں اکھاڑ کے پھینکا؟ میں تو نہیں آیا تھا اکھڑوانے، شاہپورے کی طیبہ مسجد کا پتھر اکھڑ گیا کہ مسجد میں 5 میں مسلک کے مطابق نماز ہوتی ہے، اکھڑ گیا۔ معلوم ہو گیا لوگوں کو کہ پیتل کا نہیں بھنگار خانے کے پترے کا ہے۔ بولو بھائی، یہ کلش بھنگار خانے کے زنگالود پترے کا ہے، یہ بھی تو اترا ہے، اور ابھی تو دیکھو الٹی گنتی شروع ہوئی ہے، ابھی لوگوں کو معلوم ہو رہا ہے
کہ جھگڑا ہے کیا؟ مولانا انتخاب پکے سنی ہیں، آج بھی ان کی دھاک ہے، اللہ نے ایسا بنایا ہے۔ آپ دیکھیں حضور محدث اعظم ہند کچھوچوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ترجمہ فرمایا، تقریباً 40 سال بیت گئے، آج تک اس پہ تفسیر نہیں ہے۔ سیدنا حضرت علامہ عبد القادر بدایونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علامہ عبدالعزیز صاحب قادری بدایونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ترجمہ کیا، اس پر تفسیر حضرت علامہ عبد القادر بدایونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ترجمہ کسی کا تفسیر کسی کی۔ لیکن اس فقیر نے قرآن کریم کا ترجمہ کیا تو حاشیے پہ 1.5 انچ کی تفسیر نہیں لکھی ہے، ایک صفحے کی تفسیر یا تو 1 صفحے سے ہے یا 3 صفحے سے ہے یا 5 صفحے سے ہے یا 7 صفحے سے ہے۔ آپ کو خوشخبری سناتا ہوں کہ قرآن کریم کی تفسیر اور ترجمے کو اللہ تعالیٰ نے جو مقبولیت عطا فرمائی، میرے بزرگوں کے صدقے میں میرے حوصلوں کو توانائی ملی، سبحان اللہ، اور پھر بیٹھ گیا جم کر اور 10,000 صفحے کی کتاب لکھی حدیث شریف کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تمہیں معلوم ہے سنی مسلمانوں، میری تقریر کیسٹ ہو رہی ہے، کتنے مدرسے ہیں ہندوستان میں بتاؤ جو اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، چاہے پورب والے ہوں، چاہے پچھم والے ہوں، چاہے دیوبند والے ہوں، چاہے بریلی والے ہوں، کس مدرسے کے اندر حنفی مسلک کی حدیث کی کتاب پڑھائی جاتی ہے؟ جس مدرسے میں جاؤ، بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، ابن ماجہ شریف، ابو داؤد شریف، نسائی شریف، مشکات شریف، سب غیر حنفیوں کی حدیث کی کتابیں۔ ہو سکتا ہے شاذ و نادر کہیں کوئی پڑھائی جاتی ہو چھوٹی موٹی کتاب، بڑی کتاب تو ہے ہی نہیں ہے حنفیوں کی حدیث کی۔ ختم ہو رہا تو ختم بخاری شریف، یا اللہ، تحاوی شریف کا ختم کیوں نہیں کرتے؟ 100 سال کی تاریخ ہو رہی ہے، سنی حنفی احادیث کی تفصیلی کتاب ایک بھی نہیں تھی۔ مدرسہ حنفیوں کا، یہاں سے لے کے وہاں تک اور وہاں سے لے کے وہاں تک۔ فقیر قدیری کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ ایک حنفی حدیث کی کتاب ہونی چاہیے، تفصیلی، مختصر تو بہت ہے، تفصیلی کتاب۔ لہذا ترجمے سے فارغ ہو کر، تفسیر سے فارغ ہو کر میری جگہ دوسرا مولانا ہوتا، کہتا 2-4 سال آرام کر لوں، ترجمے اور تفسیر میں نے 16 گھنٹے 14 گھنٹے لکھا ہے، تھک گیا ہوں، چور ہو گیا ہوں، تھوڑا آرام کر لوں، اب 2-4 سال کے بعد پھر بیٹھوں گا۔ کتاب ترجمہ لکھا، ایک نہیں، مبیدہ بھی میرے ہاتھ کا ہے، مسودہ بھی میرے ہاتھ کا ہے، تفسیر لکھی، اس کی کتابت کرائی، پوری کتابت میں نے پڑھی، چھپوائی۔ اگر آپ کو کچھ چھپائی سے دلچسپی ہوگی تو یہ بھی بتا دوں کہ حافظی قرآن کریم کی ایک سطر کاٹ کے میں نے چپکائی ہے، پیسٹنگ ہوئی ہے قرآن کریم کی، پورے قرآن کریم کی ایک لائن کاٹ کے میں نے چپکائی ہے، یہ بھی میں نے کیا۔ اور فارغ ہو کر جشن اجرا کر کے ترجمے کا پھر بیٹھ گیا کمر کس کے، اور 10,000 صفحے کی مدارج شریف لکھی، 6,000 حدیثیں حوالے کے ساتھ، عربی متن، ہر حدیث کا اردو ترجمہ، ہر حدیث کا ہندی ترجمہ، اور ہر حدیث پر الگ تبصرہ۔ یہ کتاب 6 جلدوں میں ہے، اور جس دن چھپ کر تیار ہوگی تو اس کتاب کا وزن صرف 26 کلو ہوگا، ہاں زیادہ نہیں ہوگا، صرف 26 کلو۔ یہ میرے بزرگوں کا کرم، یہ میرے بزرگوں کی نوازش۔ تو یاد رکھو، ہم اہل سنت ہیں، اہل سنت کی خدمت کر رہے ہیں، اور اوریجنل اہل سنت ہیں، ڈپلیکیٹ نہیں ہیں کہ تعزیہ بھی حرام، قوالی بھی حرام،
فجر بعد مسجدوں میں بآواز بلند سلام پڑھنا بھی ناجائز، سونے والوں کو تکلیف ہوگی، سونے والوں کا خیال آ گیا۔ آج دنیا میں جہاں جہاں فجر کے بعد یا نماز جمعے کے بعد صلاۃ و سلام ہو رہا ہے، ارے یہ انتخاب قدیر کے فتوے سے ہو رہا ہے، چنگیز خان کی اولاد کے فتوے سے نہیں ہو رہا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، مناظر اعظم ہند، زندہ باد، مناظر اعظم ہند، زندہ باد، نعرہ بصیرت، یا اللہ میاں، نعرہ بصیرت، یا اللہ میاں، نعرہ رسالت۔ اللہ اکبر۔ اس معمول اہل سنت کی حمایت اس دور میں اس فقیر نے کی ہے۔ میرے بھائیوں، مشرق سے مغرب تک، جنوب سے شمال تک سارے سنی مسلمان تعزیہ بنا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کل ایک پوسٹر مجھے ملا، میں اون گیا، پرسوں بھی میری وہاں دعوت تھی، کل بھی میری وہاں دعوت تھی، پرسوں جو میں گیا تو پوسٹر میرے پاس لگا جو کچھوچا شریف کا چھپا ہوا ہے، اور خانوادہ اشرفیہ کے فرزند جلیل حضرت بابا سید گل اشرف اشرفی جیلانی نے اپنے نام سے چھاپا ہے۔ اس میں انہوں نے تعزیہ شریف کی حمایت میں 2 نظمیں لکھی، اور اس پوسٹر میں اس تعزیے کا نقشہ دیا ہے، فوٹو دیا ہے کہ جو کچھوچا شریف میں آستان اشرفیہ کی طرف سے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کچھوچوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آستان پاک پر چڑھنے والی چادروں سے جو تعزیہ بنایا جاتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ آئیں میرے پاس خانقاہ قدیریہ میٹھی گاڑی میں آپ کو دکھاؤں گا، اگر آپ لینا چاہیں گے تو میں نے 2-3 کاپی اس کی کیسے کرائی ہیں، کمپیوٹر سے کرائی ہیں، بالکل جیسے وہاں کا ہے ویسا ہی، وہی کلر، وہی سب کچھ۔ تو میرے بھائیوں، میں نے کوئی نئی بات نہیں کہی ہے، میں نے تو جو اپنے بزرگوں سے ملا ہے اس کی حمایت کی ہے، سب بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تعزیہ شریف کی حمایت میں کتاب لکھی، جی لگائیں، ایک بڑے مزے کی بات سناتا ہوں، آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ سب سے پہلا مغل بادشاہ، سب سے بولو پہلا مغل بادشاہ کون ہے؟ امیر تیمور، جن کو لنگ بھی کہا جاتا ہے، تھا کچھ لنگ پاؤں، امیر تیمور لنگ، یہ سب سے پہلا مغل بادشاہ۔ ان کے بارے میں یہ گپ اڑائی گئی، کس نے اڑائی؟ چنگیز خان کے نور نظر نے، کہ امیر تیمور لنگ شیعہ تھا، امیر تیمور لنگ شیعہ تھا، حکومت میں مصروف تھا، امور سلطنت میں منہمک تھا، وہ ہر سال کربلا نہیں جا پاتا تھا، لہذا تعزیہ داری جو ہے ایک شیعہ کی ایجاد ہے، اس لیے یہ ناجائز۔ آج جتنے بھی چنگیز خان کے نور نظر کے حمایتی اور چمچے ہیں، وہ سب سے یہی کہتے ہیں کہ تعزیہ داری شیعوں کا طریقہ ہے، تعزیہ داری شیعوں کا طریقہ ہے۔ امیر تیمور لنگ جو ایک شیعہ تھا، اس نے یہ تعزیہ داری نکالی، عام لوگ یہی سمجھنے لگے۔ میں نے جب تعزیہ داری کے سلسلے میں کتاب لکھی تو میرا ایک مزاج ہے، بہت پڑھ لکھ کر سوچ سمجھ کر لکھتا ہوں، اندھا دھند نہیں مارتا ہوں، بنا حوالے بنا دلیل کے نہیں لکھتا ہوں۔
چنگیز خان کے نور نظر نے شیعہ لکھا ہے امیر تیمور لنگ کو کون سا حوالہ دیا؟ تمہارے باپ کی شریعت ہے، جس کو چاہے شیعہ کہہ دو اور جس وہابی کو چاہے اپنا بھیا بنا لو. ہاں اسماعیل دہلوی کو کافر نہیں کہوں گا. جب وہ کافر نہیں ہے تو کہاں جاگا؟ جنت میں جاگا تمہارے ساتھ یا پھر تم اس کے ساتھ جاؤ گے؟ بولو بھائی، بھیا بھیا کی تو جوڑی رہے گی. جہاں بڑا بھیا جاگا بھائی چھوٹا بھیا جاگا، جہاں چھوٹا بھیا جاگا وہ بڑا بھیا جاگا. حوالہ کوٹ کرو. آج اگر کسی میں ہمت ہے تو امیر تیمور لنگ کو شیعہ ثابت کرے. پہلے شرم آنی چاہیے، غیرت آنی چاہیے. جاہل کو تم مجدد کہتے ہو. کون ہے امیر تیمور لنگ؟ مجھ سے پوچھو. تارے نہ گنا دوں تو قمر نام نہیں. تو میں نے جب کتاب لکھی تو میری تحقیق نہیں تھی امیر تیمور لنگ کے بارے میں، تو میں نے تعزیے کی شرعی حیثیت پر ذکر کتاب لکھ دی. اس گوشے کو چھیڑا نہیں میں نے. میرے نزدیک اہمیت کی بات بھی نہیں تھی، لیکن چھیڑتا تو حوالہ چاہیے مجھے. وہ تو ایسے رستم تھے، خلاف شرع کبھی شیخ تھوکتا بھی نہیں مگر اندھیرے اجالے میں چوکتا بھی نہیں. بلا حوالہ اس بیچارے کو شیعہ کہہ گیا. مگر کتاب تو میں نے لکھ دی تعزیے کی حمایت میں، لیکن امیر تیمور لنگ کا میں نے تذکرہ ہی نہیں کیا. وہ گوشہ دبا دیا میں نے، کتاب میں نہیں نکل گیا. تلاش میں رہا کہ امیر تیمور لنگ ہے کون. کسی کے باپ کی ٹھیکیداری کہ جس کو چاہے اس کو شیعہ کہتے. ابھی حساب لوں گا کہ ایک سنی کو شیعہ کہنا کتنا بڑا جرم ہے، کفر ہے کہ نہیں، بتاؤ. تلاش میں رہا. کسی مولوی کی اس زمانے میں اپنے جیب سے خرید کردہ اتنا بڑا کتب خانہ نہیں ہوگا جتنا فقیر قدیری کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن کریم کی اتنی بڑی تفسیر لکھ دی، کسی سے کوئی کتاب نہیں مانگی. 10,000 صفحات کی حدیث شریف کی کتاب شرح کے ساتھ لکھ دی، کسی سے حدیث کی کتاب نہیں مانگی. اتنی بڑی میری اپنی ذاتی لائبریری میری خرید کردہ. لگ گیا تلاش میں، جو اندہ یا بندہ ڈھونڈنے والا پا ہی لیتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ابھی میں اپنا رشتہ تو ظاہر نہیں کروں گا، تاریخ بتاتا ہوں. سیدنا حضرت امیر کلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ خواجہ بہاؤالدین نقشبند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر و مرشد ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جن سے سلسلہ نقشبندیہ چلا ہے. 4 سلسلے ہیں، بولو بھائی 5 سلسلے ہیں. کون کون سا؟ سلسلہ عالیہ مداریہ، سلسلہ عالیہ قادریہ، سلسلہ عالیہ سہروردیہ، سلسلہ عالیہ چشتیہ، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ طریقت کے 4 مشہور کلیدی سلسلے ہیں. بے شک سبحان اللہ. خواجہ بہاؤالدین نقشبند جن سے سلسلہ نقشبندیہ چلا ہے، یہ حضرت امیر کلال رضی اللہ تعالی عنہ کے مرید و خلیفہ ہیں. خواجہ بہاؤالدین نقشبند حضرت امیر کلال کے مرید و خلیفہ ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ. اور میرے 11ویں دادا ہے اور حضرت علی کی 29ویں پشت ہے. کتاب کا نام نوٹ کر لو. میں نے کہا نا تارے نہ گنا دوں تو قمر نام نہیں ہے. کتاب کا نام ہے آگاہی امیر کلال. کتاب کا نام آگاہی امیر کلال. یہ کتاب کس کی ہے؟ سیدنا حضرت امیر کلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بیٹے سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے بڑے نواسے حضرت علامہ شبیر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب ہے. اور یہ 600 سال پرانی ہے. ہاں چنگیز خان بابو کا بیج بھی نہیں پڑا تھا. 600 سال پرانی فارسی کی کتاب. پاکستان میں اس کا اردو ترجمہ چھپا. مجھے معلوم ہوا تو میں نے پاکستان سے منگائی. اب میں نے اسے بیٹھ کے پڑھا. تو بولو سبحان اللہ.
مذہب اہل سنت زندہ باد، مذہب اہل سنت تعزیہ شریف زندہ باد۔ یہ ہے تعزیہ شریف کی برکت۔ حضرت امیر کلال کے بڑے بیٹے حضرت امیر حمزہ کے بڑے نواسے علامہ شبیر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب ہے فارسی میں آگاہی امیر کلال، اس کا اردو ترجمہ پاکستان میں چھپا، اس کا نام بھی آگاہی امیر کلال ہی رکھا ہے، منگا لی پاکستان سے میں نے۔ اب جو بیٹھ کے پڑھی وہ آپ بھی سن لو۔ طاہر اگنادو تو قمر نام نہیں ہے، تمہارے باپ کی ٹھیکیداری نہیں ہے، چاہے جسے تم شیعہ کہہ دو، تمہارے باپ کی ٹھیکیداری نہیں ہے، چاہے جس وہابی کو اپنا بھیا کہہ دو۔ میں ہم تو کافر نہیں کہیں گے، جاؤ ساتھ میں اس کے نہیں کہو گے۔ اب کتاب جو پڑھی تو آپ بھی سن لو بھائی، سناؤ، ارے بولو، ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امیر تیمور لنگ کے جو والد ہیں وہ مسلمان ہوئے۔ امیر تیمور لنگ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے اور آپ حضرت امیر کلال کے ہاتھ پر بیعت ہوئے۔ بولو سبحان اللہ۔ امیر کلال کون ہوئے بھائی؟ یہ شیعوں کے باپ ہوئے۔ بولو، اب نہیں پھر کبھی آیا تو حضرت امیر کلال کی عظمت پر تقریر کروں گا۔ سوخار شریف جو سابق عروس میں ہے، آپ کا اتنا شاندار مزار شریف اور گنبد شریف امیر تیمور لنگ نے بنوایا ہے جو آج بھی دیکھنے کے قابل ہے۔ تو یہ امیر تیمور لنگ جو ہیں سب بولو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت امیر کلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید ہیں۔ آپ نے زندگی بھر اپنے پیر و مرشد کی خدمت کی ہے، اپنے پیر و مرشد کا دل ہاتھ میں رکھا ہے۔ بادشاہ وقت سے بولو بھائی، اپنے پیر کی بھرپور خدمت کی ہے۔ جب حضرت امیر کلال کا آخری وقت آیا، بولو بھائی، ہاں کسی کو تو سوڈا واٹر کی بوتل یاد آتی ہے، ارد کی پہلی دال یاد آتی ہے، بولو بھائی، ہاں قورمہ بریانی یاد آتی ہے۔ امیر کلال کا جب آخری وقت آیا تو آپ نے اپنے مرید و خلیفہ خواجہ بہاؤالدین نقشبند سے فرمایا کہ یہ ہے امیر تیمور لنگ، اب میرا وقت آخری ہے، میں انہیں تمہارے حوالے کر رہا ہوں۔ سب بولو سبحان اللہ۔ خواجہ بہاؤالدین نقشبند تو بہت بڑے شیعہ تھے، بولو بھائی، لگاؤ فتویٰ، حوصلہ اور ہمت ہے تو۔ ارے خواجہ بہاؤالدین نقشبند سنی نہیں، سنیوں کی جان ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خواجہ بہاؤالدین نقشبند صاحب سلسلہ بزرگ ہیں، آپ کا سلسلہ نقشبندیہ جاری ہوا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سیدنا امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلسلہ نقشبندیہ کے بزرگ ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سیدنا حضرت خواجہ باقی باللہ سلسلہ نقشبندیہ کے بزرگ ہیں۔ ایک جھلک دکھا دوں کیا وجہ ہے؟ ہاں ایک توڑے، ایک بات یاد آ گئی تو سنا دوں کیا وجہ کیا ہے، چلو سمیٹ لیتا ہوں۔ خواجہ باقی باللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں عشاء کی نماز کے کافی دیر کے بعد کچھ مہمان آ گئے۔ خواجہ صاحب اندر جا چکے تھے آرام کے لیے۔ ان کے گھر کے قریب میں خانسامہ رہتا تھا، بھٹیارا رہتا تھا، روٹی پہ آج کی بھاشا میں کہہ لو ہوٹل والا تھا۔ اس نے خان صاحب کو، خانسامہ نے مہمانوں کو دیکھا اور یہ محسوس کر لیا کہ میاں تو اندر گئے، خواجہ صاحب تو اندر گئے، ابھی بیچارے کا پتہ نہیں روٹی کھائی نہیں کھائی، بلایا بیٹھو، کھانا کھایا؟ بولے نہیں، بولے کھانا کھاؤ۔ خواجہ قطب الدین خواجہ باقی باللہ کا مہمان ہمارا مہمان، کھانا کھائیے، اور فرش لگا کے انہیں سلا دیا۔ آپ تھکے ہارے آ رہے ہو، پیدل پتہ نہیں کہاں سے چل کے آ رہے ہو، سو جاؤ۔ سو گئے، فجر میں اٹھے، خواجہ باقی باللہ کے پیچھے نماز پڑھی۔ اب خواجہ باقی باللہ صاحب نے جو دیکھا، میرے مرید ہے،
ارے تم لوگ کب آئے؟ حضور رات آئے تھے، ذرا دیر ہو گئی کہ آپ اندر چلے گئے۔ بولے کھانا؟ بولے حضور وہ خانسامہ کی دکان ہے اس نے کھلا دیا۔ وہ خانسامہ بھی نماز میں؟ خانسامہ تم نے ہمارے مہمانوں کو کھانا کھلایا؟ بولے حضور میں بھی تو آپ کا غلام ہوں، آپ کا مہمان میرا مہمان ہے۔ اچھا تم نے ہمیں خوش کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان مانگ کیا مانگتا ہے؟ مانگ کیا مانگتا ہے؟ یہ سلسلہ نقشبندیہ کے بزرگ ہے، پیارے نبی کی سنت ادا کر رہے۔ پیارے نبی نے بھی حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا سلما شیتا عنی، اے میرے پیارے صحابی ربیعہ جو تیرا جی چاہے وہ مانگ لے۔ بولو سبحان اللہ۔ آج خواجہ باقی باللہ فرما رہے ہیں خانسامہ سے، خانسامہ مانگ لے جو جی چاہے۔ خانسامہ بھی بہت چالو تھا، سمجھدار تھا۔ کہا حضور آپ کیا فرما جا رہے ہیں؟ آپ جو جی چاہے جملوں پر اپنا خیال فرما لیں۔ بولے کیا بات؟ بولے حضور جملوں میں بڑی وسعت ہے، جو جی چاہے وہ جو جی چاہے۔ بولے ہاں ہاں مانگ کیا مانگتا؟ مانگ۔ انہوں نے اور سودا پکایا۔ بولے مانگ لو تو دینا پڑے گا۔ اللہ اللہ، یہ میں اپنی طرف سے کہتا ہوں، خواجہ صاحب نے فرمایا ہوئے کیا دھو جمانے کے لیے کہا میں نے کیا؟ مانگ کیا مانگتا؟ کہا حضور جب آپ فرما ہی رہے ہیں جو جی چاہے مانگ لے، اپنا جیسا بنا دو۔ اس مانگ کے بھی قربان۔ ہاں آج کا اگر مسلمان ہوتا تو سیدھی سیدھی بات کرتا کہ 2 پیٹیاں دلوا دو۔ بولو بھائی، اور کوئی بیڑی والا ہوتا کہتا بڑھیا والا لائٹر دلوا دو، بیڑی جلانے کی آزادی ہو جائے گی۔ ہاں لیکن سب بولو سبحان اللہ۔ حضور جب آپ نے فرما ہی دیا ہے جو من چاہے مانگ لے وہ اپنا جیسا بنا دو۔ خواجہ صاحب نے سارے کچھ اور مانگے، کو مانگنے کی بات ہے۔ بولے دادا میں نے پہلے تو سودا پکا لیا تھا، اور کچھ نہیں چاہیے مجھے، اپنا جیسا بنا دو۔ اب فجر کے نمازی اکٹھے تھے، ان کا یار آج تو معاملہ دوسرا ہی ہو گیا، خواجہ صاحب بھی پھنس گئے ہو گئے۔ کچھ نہ کچھ تو نمبر 2 کے لوگ رہتے ہی ہے، کچھ تو پکی ڈول کے ہوتے ہیں، ہاں کچھ کچی ڈول کے ہوتے ہیں۔ تو کچی ڈول والے سوچ رہے ہوں گے آج خواجہ صاحب پھنس گئے، کہے گے اپنا جیسا کیسے بنائیں گے؟ خواجہ صاحب نے فرمایا کچھ اور مانگی، کوئی مانگنے کی؟ بولے نہیں اور کچھ نہیں چاہیے مجھے، اپنے جیسا بتا دو۔ آپ نے کہا جو جی چاہے میں نے مانگ لیا۔ خواجہ صاحب نے اس کا ہاتھ لیا اور اپنی بغل میں لگایا اور دبایا، وہ چل، اور حجرے میں لے گئے، اپنے روم میں لے گئے۔ اب ساری نگاہیں روم پر لگی ہوئی، نگاہیں ٹکٹکی باندھ رہی ہیں، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا۔ تھوڑی دیر گزری کہ خواجہ صاحب اور خانسامہ دونوں چلے آ رہے ہیں۔ سارا مجمع محو حیرت ہے، امتیاز نہیں کر پا رہا ہے کہ خواجہ صاحب کون سے ہیں اور خانسامہ کون سا ہے۔ اللہ، سبھی کچھ بدل دیا۔ یہ ہے سلسلہ نقشبندیہ کے بزرگ، امیر کلال کے در کے غلام خواجہ بہاؤالدین نقشبندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در کے غلام، یہ ہے خواجہ بہاؤالدین نقشبند۔ تو خواجہ بہاؤالدین نقشبند کے ہاتھ میں ہاتھ دے گئے امیر تیمور لنکا کہ اب تم ان کی تربیت کرنا۔ سب بولو سبحان اللہ۔ تو امیر کلال جس کی تربیت فرمائیں اور اپنے بعد حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر جائیں، کیا ایسا شخص بھی شیعہ ہو سکتا ہے؟ بولو بھائی، یہ ہے حضرت امیر تیمور لنگ۔ 600 سال پرانی کتاب کی بات سنا رہا ہوں، اور کتاب بھی کسی ایسے ویسے کی نہیں، حضرت امیر کلال کے بڑے بیٹے کے بڑے نواسے کی کتاب، اور اس کے بعد 100 سال پہلے کی ایک کتاب ہے۔ کتاب کا نام ہے تحقیق الکلال۔ اس کے اندر بھی یہ واقعہ اور یہ بات موجود ہے۔ تو میرے بھائیوں،
اتنے پکے سنی کو شیعہ کہنا یہ کفر نہیں ہے؟ کسی مسلمان کو شیعہ کہنا، کافر کہنا یہ کفر نہیں ہے؟ تو ہم نے وہابیوں کی دلالی کرنے کے لیے، تعزیے کو حرام کہنے کے لیے امیر تیمور رنگ جیسے پکے سنی کو، اللہ کے ولیوں کے مرید اور ان کی نگہداشت میں رہنے والے کو شیعہ کہہ دیا؟ چونکہ امیر تیمور رنگ امیر کلال کے مرید ہیں اور ہم امیر کلال کی اولاد میں ہیں، ہمارے اوپر تک آباؤ اجداد کو امیر تیمور رنگ نے ہی نہیں، آخری مغل تاجدار تک سب نے ہمارے بزرگوں کو اپنی اپنی حکومتوں میں اہم حکومت کے عہدوں پر رکھا، سب کو جاگیریں دی، جائیدادیں دی، اور آج بھی یہ فقیر قدیری اس ملے ہوئے محل کا مالک ہے جو قصبہ انچولی ضلع میرٹھ میں موجود ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ تمام معمولات اہل سنت کی ہتیا کرنے والا درگاہ پہ جاؤ تو کم سے کم 4 ہاتھ فاصلے پہ کھڑے، ہاتھ مت لگاؤ، چومو مت۔ ابے وہابی کی کیا دم نکلے گی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حوالہ نوٹ کرو، کتاب کا نام ہے آداب الاخیار فی تعظیم الاثار۔ یہ کتاب سیدنا صدر الافاضل امام سید محمد نعیم الدین اشرفی مراد آبادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جن کی تفسیر خزائن العرفان شریف ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں یہ حدیث پاک نقل کی ہے، میں نے بھی اپنی کتابوں میں نقل کی ہے، تفصیل میں نہیں جا رہا ابھی میں۔ کیا ہے؟ رسول پاک نے حکم دیا ہے قبل قبرہما، اپنے ماں باپ کی قبروں کو بوسہ دو۔ تو نبی تو قبر کو حکم دے رہے ہیں چومنے کا، مقام احتیاط یہ ہے کہ قبر کو چوما بھی نہ جائے، تو رسول اللہ سے بڑا محتاط ہو گیا۔ یاد رکھو سنی مسلمانوں، سنیت کے نام پر وہابیت پھیلائی گئی ہے۔ کل شریف ہو رہا ہو، ماکانہ محمد پڑھا جا رہا ہو، بولے انگوٹھے مت چھوؤ، جمعے کی اذان ثانی ہو رہی ہو، خطبہ ہو رہا ہو، خطبے کی اذان ہو رہی ہو، اب پیارے نبی کا نام آئے، بولے انگوٹھا مت چھوؤ۔ ابے آدھا تو تم بنا رہے ہو، آدھا وہابی تو تم نے تیار کر دیا۔ اس لیے ہم اہل سنت ہیں، دھوم کے ساتھ قوالی سنتے ہیں، سب بولو سبحان اللہ، اور سنتے تو تم بھی ہو، ہم بھی فتوے لگاتے ہو خالی۔ اور جب غلام فرید مقبول صابری اب پاکستان کی رنڈییں چنگیز خان کی نعتیں پڑھتی ہیں تو پھر تم میں سے کوئی نہیں ہنینا تھا کہ ناجائز ہے، حرام ہے، کیوں پڑھا تم نے؟ ٹی وی پر بیٹھ کر عورتیں لڑکیاں یہ سینہ کھلا ہوا، اتنے لمبے لمبے گلے کٹے، اب میلاد شریف ہو رہا، چنگیز خان کے نور نظر کی نعتیں سنائی جا رہی ہیں، کوئی کہنے والا نہیں یہ حرام کیوں ہو رہا ہے؟ مدار پاک کے جلوس پہ اگر ڈبڈب ہو جائے، اوے شرعی جرم ہے، شرعی جرم ہے، شرعی، اب شریعت یاد آ گئی۔ یاد رکھو، بار بار سنا چکا ہوں، پھر سن لو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کا اعلان دف بجا کے کرو۔ اعلان کے لیے دف بجانا، وہاں دف چلتی تھی، ہمارے یہاں دف نہیں چلتے، ڈھول چلتا۔ رسول پاک نے فرمایا کہ حلالی اور حرامی نکاح کے درمیان فرق دف بجانے کا، جس میں دف بج جائے تو سمجھ لو اوریجنل معاملہ ہے، اور دف نہیں بجے تو سمجھ لو معاملہ ڈپلیکیٹ ہے، بھگا کے لایا۔ یہ ترمذی شریف کی حدیثیں ہیں دونوں، میری کتاب تعزیہ داری کا شرعی حکم، اس کے اندر یہ دونوں حدیثیں میں نے کوٹ کی۔ ابھی تو بہت حدیثیں ہیں، انشاءاللہ بیٹھ کے لکھنے والا ہوں کتابیں، اب میں چھوٹی چھوٹی، یہ بڑی 2 کتابوں سے فارغ ہو گیا میں، تارے نہ گنا دوں تو قمر نام نہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں تو اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ ہمارے بزرگوں نے قوالی سنی ہے، آج بھی کٹوجہ شریف میں قوالی ہوتی ہے، اور ماریرہ شریف میں جو سما خانہ موجود ہے، ایک عمارت قوالی ہی کے لیے بنی ہوئی ہے، جیسے اجمیر شریف میں سما خانہ ہے، دہلی میں حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی میں سما خانہ قوالی ہی کے لیے ہے، وہ عمارت ہی اسی لیے بنائی گئی ہے اس میں قوالی ہو، اجمیر شریف میں بھی اور دلی نظام الدین اولیاء میں بھی اور ماریرہ شریف میں بھی۔ میں نے وہاں بیٹھ کے خود قوالی سنی ہے، میں نے قوال بلا کے دیے،
انتصاب میاں نے قوال بنا کے دیے ہیں. جب قوالی حرام ہے اور ماریرا شریف کے بزرگ سن رہے ہیں, جمع خانہ آج تھوڑی بنا وہ تو بڑا پرانا ہے, وہ تو چھوٹی اینٹ کا بنا ہوا. سارے ماریرا شریف کے بزرگوں نے قوالی سنی ہوگی, جب جمع خانہ بنایا ہے وہ لوگ نہیں سنی ہوگی. اور یہ ہے حرام, اور حرام کار ولی ہو نہیں سکتا. تمہاری بیعت جو ختم, بیعت کا تمہاری ماں سے تم تو ٹوٹو رہ گئے گھر کے نہ گھاٹ کے. بولو بھائی دھوبی کا آگے گڑے کو گھر کا نہ گھاٹ کا. آپ کہیں گے اخبار کی کٹنگ بھیج دوں گا. تو 14 یا 5واں سال ہے, مدھیہ پردیش کے ایک جلسے میں ماریرا شریف کے سجادے یحییٰ حسن میاں نے کھلے طور پر اعلان کیا کہ میرے بزرگوں نے تعزیہ داری کی ہے, اور جب میں تعزیے کو دیکھتا ہوں جو مجھے مدینہ شریف دکھائی دیتا ہے. آج تو ہیرو ہیں تمہارے. تو میرے بھائیوں جو اپنے پیر کا نہیں ہو کسی کا ہوگا, بولو مداری سلسلے کو سوچ بتا میں دے, تمہارا سلسلہ تو جہنمی ہو گیا, تم تو ختم. تم تو اسماعیل دہلوی کے چمچے بن کے رہ گئے, تمہاری کہانی سماپت ہو چکی ہے, تمہارا سلسلہ ختم, تمہارا ایمان ختم. جو بھی اسماعیل دہلوی کے کافر ہونے میں شک کرے گا, چاہے گجرات کا ہو, چاہے مدھیہ پردیش کا ہو, چاہے مہاراشٹر کا ہو, چاہے یو پی کا ہو, اسماعیل دہلوی کے کفریات پر مطلع ہونے کے بعد اگر وہ اسماعیل دہلوی کو کافر نہیں کہتا ہے تو خود کافر ہے. اگر تم پکے سنی ہو تو کرو اس پہ دستخط. سنیوں کو دھوکہ دے رہے ہو کہ ایک آدمی کے پیتل کہنے سے کیا ہوتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے. ہلا کے رکھ دوں گا. اس لیے میرے بھائیوں, آپ سنی ہو, آپ کے باپ دادا سنی ہیں, سنیت پر عمل کرو. ان سب لوگوں کو مسجدوں سے نکالو, ان کے پیچھے نماز جائز نہیں. جو قوالی کو حرام کہتے ہیں, تعزیے کو حرام کہتے ہیں, جو لوگ فجر بعد سلام پڑھنے کو ناجائز کہتے ہیں بآواز بلند, بیماروں کو تکلیف ہوگی. ہائے ہائے, وہ بیمار بھی خبیث ہی ہوگا. جو سلام سے تکلیف ہوگی اس بیمار کو, بولو بھائی, وہ بھی پکی تول کا خبیث ہوگا. قسم خدا کی, اگر وہ بیمار سنی ہوگا, ایمان والا ہوگا, ارے ہارٹ اٹیک میں بھی مبتلا ہوگا, تو درود و سلام سن کر اسے تھوڑی دیر کے لیے تسکین مل جائے گی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. امیر اہل سنت, امیر اہل سنت, مجدد دین ملت, مجدد دین ملت. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. یہ چوٹوں والی باتیں کر رہے ہو کہ خواجہ کے سونے کے کلش کو ایک آدمی اگر پیتل کا, یوں کیوں کہتے ہو؟ یہ کہو چنگیز خان کے نور نظر کی سمادھی پہ پترے کا, لوہے کا, زنگالود کلش چڑھا ہوا ہے, اسے ساری دنیا سونا کہہ رہی ہے. ایک مرد انتخاب اسے بنگار کھانے کا بتا رہا ہے. ارے ایک اینٹ لاؤ, پتھر کا ٹکڑا لاؤ, رگڑ کے دیکھ لو, گھس لو, معلوم ہو جائے گا. ایک گھسا لگتے ہی معلوم ہو جائے گا کہ بنگار کھانے کا مال ہے. تو میرے بھائیوں, مجھے فخر ہے اس بات پر کہ میں برتن بنانے والا ہوں. میں نے خیرات زکات کی روٹی نہیں کھائی. یہ جتنے بھی آ رہے ہیں نا پیر صاحبان, علامہ, مولانا, مفتی, سب خیرات زکات کی کھا کے آ رہے ہیں, ٹفن چھاپ ہے سب. ابے جیسا کھاؤ گے ویسے ہی اگلو گے. الحمدللہ مراد آباد شریف پڑھا 7 سال, تو گھر تھا میرا. مبارک پور گیا, تقریباً 15-20 دن وہاں رہا. اس زمانے میں سن 71 میں 500 روپے کا کھانے کا سامان منگا کے میں نے رکھا تھا. اس زمانے میں 500 روپے کا, 500 روپے کا اس وقت 2 تولہ سونا آتا. آج کے حساب سے کتنے کا سامان ہوا وہ؟ اتنا سامان منگا کے رکھا. 20 دن کے بعد میں آ گیا وہاں سے. وہاں گوشت اچھا نہیں ملتا تھا, پانی کی پریشانی تھی, چھوڑ کے چلا آیا میں. وہ سارا سامان اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کے آیا, لے کے کچھ نہیں آیا وہاں سے. میں
اسٹوو بھی چھوڑ آیا, جو تپیلے لگے تھا وہ بھی چھوڑا, بوجھ کھول لے کے جایا. اس شان کے ساتھ اشرفیہ مبارک پور میں پڑا 20 دن. اس کے بعد 2 سال مراد آباد سے تقریباً 27-28 کلومیٹر ہے سنبھل. روز صبح کو جاتا تھا اور دوپہر کو اپنے گھر آ کے کھانا کھاتا تھا. میں نے کبھی کسی مدرسے میں خیرات زکات کی روٹی نہیں کھائی. یہ سب خیرات زکات کی روٹی کھانے والے ہیں جو آج سیٹ بنے ہوئے ہیں خیرات زکات اکٹھی کر کر کے. انہوں نے اپنے خود تو بن گئے مولانا پیر صاحب, اپنی اولاد کو میڈیکل کرا رہے ہیں. لاؤ اپنی اولاد کو لاؤ, میں اپنی اولاد کو لا دوں, نہ پاؤ مجھ سے تو کیا نہ پاؤ, اولاد سے نہ پاؤ. ابھی تو چنگیز خان کے نور نظر میری اولاد کی بھی خاک کی برابر نہیں, مجھ سے کیا مقابلہ ہے. اس لیے میرے بھائیوں مجھے بالکل نہ چھیڑا جائے. ابے تمہیں کچھ یاد بھی ہے, 3 تقریریں تو کر چکے تمہیں پیتل والی. چلو آؤ یہ پیتل ہی لے کے بیٹھ جاؤ, سٹی گھمائن کی. کسی سوال کا جواب تو دیتے نہیں. بولے خواجہ صاحب کا پیتل ہے, اسے ایک اس سونے کا ہے, ایک آدمی پیتل کا ہے. کیا 1 لاکھ کا ہے تو جھوٹا, 1 کروڑ کا ہے تو جھوٹے, پیتل سونے کا ہے بے شک. بولو بھائی سوال سونے کے کلش کا نہیں ہے, سوال تو بنگال خانے کے لوہے کے زنگی پترے کے کلش کا ہے. کہ تم نے یہ پیلا پوت دیا سنہرے کلر سے, سونے کا بتا رہے ہو. اب بن کے آیا مراد آباد. میں تو آنا پائی سے کلئی کھول نہیں. یاد رکھو سنی ہو سنی رہو, دعا کرو اللہ تعالیٰ سنیت پر قائم رکھے, بزرگوں کے نقوش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. قوالی سنتے رہنا, تعزیہ شریف بناتے رہنا, مزارات کو چومتے رہنا, فجر بعد بآواز بلند پیارے نبی پر, ان کے آل و اصحاب پر درود و سلام پڑھتے رہنا. اور جہاں کہیں چنگیز خان اور ہلاکو خان کی اولاد پہ پڑا جائے ہاتھ چھوڑ کے چلے آؤ. جہاں 5ویں مسلک کا نعرہ لگے مرد آباد کہو, چھوڑ کے چلے آؤ. 5ویں مسلک کا نعرہ لگانا کفر ہے. 5واں مسلک ہی کفر ہے. 5ویں مسلک کا مطلب کیا ہے؟ میرا مسلک یہ ہے کہ اسماعیل دیلوی کافر نہیں ہے. جب میرا مسلک یہ ہے کافر نہیں ہے تو 5واں مسلک تو کفر ہے. جو اسماعیل دیلوی کو کافر نہیں کہے, جس مسلک میں اسماعیل دیلوی کو کافر نہ کہا جائے, وہ مسلک کیا ہوا؟ کفر نہیں ہوا. جس مسجد کے اندر یہ لکھا ہوا ہو یہ 5ویں مسلک کی مسجد ہے, اب 5ویں مسلک کے مطابق یہاں نماز ہوتی ہے, امام 5ویں مسلک کے ماننے والا ہے, اس مسجد میں نماز پڑھنا ناجائز ہے, اس امام کے پیچھے نماز ناجائز ہے. وہ چھپا رستم ہے, اوپر سے سنی ہے سنیوں کو دھوکہ دینے کے لیے, اندر سے وہابی. پیتل ہے, پیتل بھی نہیں ہے, بنگال کھانے کا مال ہے, لوہے کا پتھر ہے زنگالود کے علاوہ. اس لیے سنی مسلمانوں سیدنا حضرت زندہ شاہ مدار اکیلے آئے, سب بولو سبحان اللہ. تو ہندوستان والوں کو تو فارمولا معلوم نہیں تھا, ایک کی کیسے چلے گی, ارے ایک کی چلے گی. حق بول رہا ہے, سچ بول رہا ہے, ایک کی چلے گی. سب بولو سبحان اللہ. چلی کہ نہیں چلی؟ ارے بولو, ایک کی چلی, اب بھی چلے گی. سب بولو سبحان اللہ. جب مدار العالمین کی چلی ہے, اب مدار العالمین کے غلام کی چلے گی. سب بولو سبحان اللہ. کیوں چھپا کے رکھا ہے مدار العالمین کو؟ بغداد والوں کی تو اتنی تعریفیں ہو رہی, اور یہ ہندوستان میں جو آباد ہے حضرت غوث پاک سے بھی 230 سال پہلے پیدا ہوئے ہیں, ان کے بھی لقب دادا پیر ہیں. خواجہ غریب نواز سے 250 سال پیدا ہوئے ہیں, غریب نواز کے لقب دادا پیر ہیں, ان کا نام کیوں نہیں لیتے؟ پول کھل جائے گی کہ اسلام تو انہوں نے پھیلایا ہے, 14ویں صدی کے ملا سے کیا مطلب؟ چھپائے رکھو, مگر اب چھپے گا نہیں. کیوں؟ مطلب سن لیں, مزہ آ جائے گا. کھلبلی مچی ہے اب سارے روسیاوں میں, کھلبلی مچی ہے اب سارے روسیاوں میں,
مدار گونجے گا ساری خانقاہوں میں دم مدار. میرے بھائیوں، حضور مدار العالمین ہندوستان آئے تو پیارے نبی سے یہ پاورز لے کر کے آئے. جا تو رہا ہوں، ایک ایک لمحہ دین کی تبلیغ پر خرچ کروں گا. میں اپنا وقت نہ کھانے پہ خرچ کرنا چاہتا ہوں، نہ پینے پہ خرچ کرنا چاہتا ہوں، نہ لباس کی تبدیلی پہ خرچ کرنا چاہتا ہوں. بس ایک ہی کام ہوگا، میں ہوں گا، تبلیغ دین مصطفیٰ ہوگی. سب بولو سبحان اللہ. اس شان کے ساتھ 650 سال آپ نے تبلیغ اسلام فرمائی. چنانچہ میں ابھی یہاں جھاپا میں گیا، وہاں بھی چلہ موجود ہے. سب بولو سبحان اللہ. مدار پاک کا چلہ موجود ہے. میں گیا تو میرے بھائیوں، ہمارے عبد القادر قدیری وہ ہمیں لے کر کے گئے، اور بھی سب ساتھ میں تھے. انور کیا کہتے ہیں، عبد الرشید قدیری تھے، اور ہمارے صوفی مراد حسین قدیری تھے، مولانا جابر قدیری تھے. ہم سب لوگ گئے، کئی رکشاؤں سے گئے، آٹو سے. جا کر کے دیکھا مدار پاک کی فاتحہ کی وہاں پر ہم نے. تو میرے بھائیوں، جنگلوں میں، پہاڑوں میں، کہاں کہاں گئے اور دین پھیلایا. آج ان کا نام لینا گوارا نہیں ہے. یہ دل کا کھوٹ ہے. ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ حضور مدار پاک کی فاتحہ گھر گھر کیا کریں. ہاں، سرکار غوث اعظم بے شک ہمارے بزرگ ہیں. ہر مسلمان 11ویں کرتا ہے اور کرے، لیکن وہ ہندوستان آئے نہیں ہیں. ارے یہ تو ہندوستان آئے ہیں، 650 سال رہے ہیں، بولو بھائی، اور آج بھی یہی رونق افروز ہیں. سب بولو سبحان اللہ. ہر گھر میں مدار پاک کی فاتحہ ہونی چاہیے. کیوں؟ قرآن کا اعلان سن لیں. اور ایک حدیث شریف سناؤں گا. کیا وجہ ہے؟ اوہو، یہ بڑی پریشانی ہے. میں تقریر کرنے بیٹھتا ہوں تو گھڑی تیز چلنے لگتی ہے. چلو شارٹ میں بالکل سناتا ہوں. ایک قرآن کی آیت سن لو اور ایک حدیث شریف کا مضمون سن لو. اللہ فرماتا ہے، سورہ رحمان شریف ہے، ہل جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان کا بدلہ احسان ہے. ہم مدار العالمین کے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتے. چھدمی لال کو غلام محمد بنا دیا. سب بولو سبحان اللہ. ان کا بدلہ کوئی چکا سکتا ہے؟ تو اب ہم کیا کہیں گے کہ حضور مدار العالمین، ہم آپ کے احسان کا بدلہ تو نہیں چکا سکتے، لیکن ایصال ثواب نذر کی بنیاد پر ہم آپ کے اس احسان عظیم کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. یہ احسان مندی کا ثبوت ہوگا. ہر گھر میں مدار پاک کی فاتحہ ہونی چاہیے. بس ایک حدیث شریف کا مضمون سن لیں. یہ حدیث شریف ترمذی شریف میں بھی ہے، مشکات شریف میں بھی ہے، اور میری کتاب مداری شریف میں جہاں حدیث کے عنوان سے آئی ہے وہاں بھی ہے. اور اس حدیث شریف کو میں نے انتصاب میں کوٹ کیا کہ میں نے اپنی کتاب کا نام مداری شریف کیوں رکھا. تو حدیث شریف کا مضمون میں آپ کو سنا دیتا ہوں شارٹ میں. وقت نہیں ہے زیادہ آپ کو پریشان کروں میں، بھائی اتنا سن لیں. ہاں سب بولو سبحان اللہ. بارگاہ رسالت میں حضرات صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ سب سے اچھا آدمی کون ہے؟ خیر الناس، لوگوں میں سب سے اچھا کون ہے؟ کس نے پوچھا؟ بولو، کس سے پوچھا؟ ہمارے اعلیٰ حضرت سے. سب بولو سبحان اللہ. نہ پاؤ اپنے اعلیٰ حضرت سے ہمارے اعلیٰ حضرت کو. ہمارے اعلیٰ حضرت مدینے والے ہیں، نہ پالو. بولو بھائی، ہمارے اعلیٰ حضرت سے نپے گا کوئی دھرتی پہ ہے؟ تاریخ کے دامن میں ہے؟ ہم پیارے نبی کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یا ان کی اولاد کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں. کبوتر کے انڈے سے کبوتر پیدا ہوتا. بولو بھائی، مرغی کے انڈے سے مرغے پیدا. اعلیٰ حضرت کی اولاد اعلیٰ حضرت. سب بولو سبحان اللہ. تو پیارے نبی سے صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ لوگوں میں سب سے اچھا کون ہے؟ یہ اپنے اپنے زمانے کے اعتبار سے ہوتا ہے. تو پیارے نبی نے کیا فرمایا؟
سب بولو سبحان اللہ. بھائی اور تڑپ کے بولو سبحان اللہ. مجھے مزہ نہیں آیا اور تڑپ کے. دونوں ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ. سبحان اللہ. دم دار. یا رسول اللہ خیر الناس کون ہے؟ لوگوں میں سب سے اچھا کون ہے؟ تو پیارے آقا نے فرمایا جس کی عمر زیادہ ہو اور اعمال اچھے ہو. سب بولو سبحان اللہ. ارے اس پیمانے پر مدار پاک کی ولادت سے لے کر آج تک کوئی ایک پیش کرو کہ جس کی عمر اتنی بڑی ہوئی ہو، جس نے عمل اتنا اچھا کیا ہو، اس میں نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ سونا ہے، نہ پیشاب پیخانہ ہے، نہ کپڑے بدلنا ہے، دین کا کام ہے. اللہ اللہ ہے. ایک پیش کرو. یہ حدیث پاک سیدنا حضور مدار العالمین مکن پوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر صادق آتی ہے. ان کے زمانے میں ان کی ولادت سے لے کر آج تک نہ کوئی اتنی عمر والا ملے گا، اور مل بھی جائے گا جھولے سے کوئی تو اتنے عمل والا نہیں ملے گا. بولو سبحان اللہ. یہ ہے مدار العالمین. غوث پاک بھی انہی کے زمانے میں 230 سال کے بعد پیدا ہوئے. خواجہ صاحب بھی انہی کے زمانے میں 250 سال کے بعد پیدا ہوئے. خواجہ بہاؤالدین نقشبند تو اور بہت بات کی ہیں، وہ بھی انہی کے زمانے میں پیدا ہوئے ہیں. جتنے یہ مشہور بزرگ ہیں سب انہی کے زمانے میں پیدا ہوئے ہیں. میرے آقا نے کیا فرمایا کہ لوگوں میں سب سے اچھا وہ ہے جس کی عمر زیادہ ہو اور جس کا عمل بھی اچھا ہو. اس پیمانے پر جب دیکھتے ہیں تو سارے اولیاء کرام حضور مدار پاک کے سامنے وہ منزل نہیں پاتے جو مشہور کی جاتی ہے. غوث پاک سے بڑے تو ہو ہی نہیں سکتے مدار صاحب. ارے لکڑ پوتا لکڑ دادا سے بڑا کیسے ہو جائے گا؟ غوث اعظم بھی بہت بڑا مرتبہ ہے، مدار اعظم بھی بہت بڑا مرتبہ ہے، لیکن یہ لکڑ دادا ہونا کہاں جائے گا؟ یہ تو بتا دو. یہ اور تقاضے میں رکھو گے؟ پیارے نبی جو خیر الناس کا سرٹیفکیٹ دے کے گئے ہیں یہ کہاں رکھو گے؟ یہ 650 سال کی عبادت کہاں رکھو گے؟ اس لیے میرے بھائیو ہمیں اور آپ کو مدار پاک کا پورا وفادار ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مذہب اہل سنت و جماعت پر استقامت عطا فرمائے. اور حسب معمول میں چند کتابوں کا پیکٹ لے کر آیا ہوں. میری ایک مارکت الارا کتاب ہے شہید اعظم امام حسین کے فضائل مناقب واقعہ کربلا احادیث اور روایات کی روشنی میں، اور یزید کے رذائل احادیث اور روایت کی روشنی میں. شاید آپ کو کسی کتاب میں نہیں ملیں گے اتنے. اب پھر واقعہ کربلا اور واقعہ کربلا پر جو اعتراضات ہیں اس کے جوابات میرے قلم سے پڑھنے کے قابل ہیں. یزید کی حمایت میں جو بکا گیا ہے اس کا میں نے بھرپور جواب دیا ہے. یہ اکیلی کتاب 30 روپے کی ہے. اس کے ساتھ 4 کتابیں اور ہیں. تعزیہ شریف کا شرعی حکم، جمعے کی اذان ثانی مسجد کے اندر ہونی چاہیے، باہر ہرگز نہیں ہونی چاہیے، اور ایک کتاب خسائل انتخاب، ایک کتاب اشال ثواب وغیرہ وغیرہ. 5 کتابوں کا مجموعہ ہے. ایک ہی کتاب 30 روپے کی ہے، لیکن جب آپ 5 کتابیں لیں گے تو آپ کو صرف 25 روپے دینے ہوں گے. 25 روپے کی یہ 5 کتابیں ہیں. یہ آپ پڑھیں، تعزیہ شریف کے بارے میں پڑھیں، اور اذان ثانی کے بارے میں پڑھیں، اور تکبیر بیٹھ کے سننے کے بارے میں پڑھیں. انشاءاللہ آپ کی سنیت بہت مضبوط ہوگی، اور آپ کو معلوم ہوگا ہم تعزیہ بناتے ہیں، ڈھول بجاتے ہیں، قوالی سنتے ہیں، یہ سب کار ثواب ہے. میری کتابیں پڑھی جائیں. اور جو حضرات اپنے گھر میں خیر و برکت چاہتے ہیں وہ نقش قدیری لے لیں. آپ کے گھر میں خیر و برکت نہیں ہے، جناسب وغیرہ کے خدشات ہیں، تو آپ نقش قدیری لے کر کے لگائیں. انشاءاللہ یہ پریشانیاں بھی دور ہوں گی. نقش قدیری بھی اسٹیج پر موجود ہے، 5 کتابوں کا پیکٹ بھی موجود ہے. اور ایک گزارش میری آپ سے اسپیشل ہے. قرآن کریم جو میں نے ترجمہ کیا ہے، تفسیر لکھی ہے، میرے اندازے کے مطابق میں نے تولا تو ہے تقریباً 4.5 کلو کا ہوگا. 4 کا تو ہے ہی ہے. 1600 صفحات ہے، بڑا سائز ہے. یہ قرآن کریم اس کا ہدیہ صرف 200 روپے ہے. میں چاہتا ہوں آپ اپنی بچیوں کو جہیز میں یہی قرآن شریف دیں. مسجدوں میں رکھوائیں، خانقاہوں میں رکھوائیں. آپ اجمیر شریف جاتے ہو، آپ کیا کہتے ہیں، اور دیگر بزرگان دین کے آستانوں پہ جاتے ہو، جہاں الائچی دانے لے کے جاتے ہو، جہاں دیگ پکانے کا اہتمام کرتے ہو، وہاں خانقاہ قدیریہ میٹھی کھاڑی سے قرآن شریف بھی لے کے جاؤ. وہاں کی مسجدوں میں، درگاہوں میں یہ قرآن شریف رکھو. اپنی بچیوں کو جہیز میں دو، اپنے مطالعے میں رکھو. اپنے باپ دادا کی طرف سے اصالہ ثواب کے طور پر 1 قرآن 2 قرآن 10 20 جتنا اللہ توفیق دے یہ آپ بانٹیے. ابھی میں مداری شریف کی بات کر رہا تھا. ہمارے ایک دوست ہیں حکیم شکیل جعفری قدیری، انہوں نے 10,000 روپیہ دیا اور یہ کہا ہے کہ 100 بھیج دیجیے گا، باقی پھر دے دوں گا.
اس طریقے سے لوگ دین کی خدمت کر رہے ہیں. آپ حضرات قرآن کریم ترجمے والا تفسیر والا ضرور لیں جو فقیر کا ہے, اور اتنی معلومات ہوگی اگر آپ نے جی لگا کے پڑھ لیا تو آدھے مولانا ہو جائیں گے آپ. اتنا لکھا ہے میں نے, ایک صفحے کی تفسیر ایک صفحے سے, 2 صفحے سے, 3 صفحے سے, 5 صفحے سے خوب لکھا ہے جم کر کے, اور زبان ایسی ہلکی پھلکی ہے جیسے تقریر میں. یہ نہیں کہ نور مصطفیٰ ارحام طیبات سے منتقل ہوتا ہوا رحم مادر میں جلوگر ہوا, یہ سب نہیں ہے اس میں, پتہ ہی نہ چلے کیا ہوا. بالکل وہ زبان جو گھریلو زبان کہہ رہا ہے, ہماری بہن بیٹیاں سمجھ لیں, بچے سمجھ لیں, بے پڑھے لکھے لوگ سمجھ لیں, ایسی زبان میں نے اس میں استعمال کی ہے. مداری شریف میں بھی وہی زبان ہے, میری عام کتابوں میں بھی وہی زبان ہے, میری نعتوں میں بھی وہی زبان ہے, ایک دم آسان ہلکی پھلکی زبان. لہذا یہ قرآن کا ترجمہ ہر گھر میں ہونا چاہیے, ہر بیٹی کو آپ جہیز میں دیں. اور اگر کسی کے گھر نہیں ہے اتنی گنجائش, جو محلے میں مالدار لوگ ہیں وہ قرآن شریف لے کے پہنچے, یہ ہماری طرف سے بیٹی کو یہ ایک مزاج بناؤ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی خدمت کے مواقع عطا فرمائے. اب ہم اور آپ کھڑے ہو جائیں. اب بارگاہ رسالت میں صرف سلام نہیں, ہاں درود و سلام, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 چیزوں کا حکم دیا, یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, اے ایمان والو پیارے نبی پر درود پڑھو سلام پڑھو. تو بھیا پوری آیت کا عمل کر لیو, سمجھے آدھی بھی نہیں, یہ بہتر ہے, اچھا ہے, انسب ہے کہ درود و سلام دونوں پڑھے ہیں. یہ نہ ہو کہ آدھی ڈنڈی انہوں نے مار دی آدھی انہوں نے, ہمارا کام ہو گیا. اس لیے درود و سلام سمجھ گئے. اسی لیے میں ایک تو اپنا سلام پڑھتا ہوں جس میں درود و سلام ہے, اور ایک سیدنا اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کچھوچھوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلام پڑھتا ہوں. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیہ. اس سلام کے اندر بھی درود بھی ہے اور سلام بھی ہے. لہذا جب پڑھیں بہتر یہ ہے کہ درود و سلام پڑھیں. اب کھڑے ہوں, اب بارگاہ شکیل کہاں ہے, آؤ پڑھو سلام پڑھو. حسن الدین ہے, چلو چلو. پیارے نبی پر ہر صبح و شام, پیارے نبی پر ہر صبح و شام, لاکھوں درود اور لاکھوں سلام, لاکھوں درود اور لاکھوں سلام پڑھتے ہیں مل کر سارے غلام, پڑھتے ہیں مل کر سارے غلام, لاکھوں درود اور لاکھوں سلام پیارے نبی پر ہر صبح و شام, آنکھوں درود اور لاکھوں سلام, لاکھوں درود لاکھوں سلام. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. السلام علیکم یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا شفیعنا عند اللہ. تمام حضرات بیٹھ جائیں. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله
أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بعدد كل شيء معلوم لك ربي أذن جمالك وحسني يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم حمد لله محمود ہے رب العلا کے واسطے اور درود پاک محمود خدا کے واسطے مولوی عبد الرشید مولوی عبد القدیر مظہر نور نبی نور خدا کے واسطے مولوی عبد البصیر اولاد گلبابا میاں شاہ محمد شیر صاحب رہنما کے واسطے حضرت احمد علی اور شاہ درگاہی میاں شاہ جمال اللہ صاحب باصافہ کے واسطے شاہ قطب الدین بیرو نقشبند باخدا خواجہ معصوم صاحب بیریا کے واسطے حضرت احمد جی مجدد اور سکندر شاہ جی شاہ کمال کے دلی سے پیشوا کے واسطے شیخ حسین حضرت گدا اور شاہ شمس الدین پیر شاہ گدا رحمان مقبول خدا کے واسطے شاہ شمس الدین صحرائی وقیل پاک بادشاہ بہاؤالدین صاحب باخدا کے واسطے حضرت عبد الوہاب اور شاہ شرف الدین علی عبد الرزاق ابن غوث حقیمہ کے واسطے شاہ جیلا غوث اعظم عبد القادر دستگیر شاہ ابو صالح ولی پارسا کے واسطے شاہ عبداللہ جیلی شاہ یحییٰ رہنما شاہ محمد شاہ پیر باصافہ کے حضرت داؤد موسیٰ مویش عبداللہ پیر موسیٰ عبداللہ محض حضرت روا کے واسطے شاہ حسن حضرت مسنہ اور حسن حضرت امام حضرت مولا علی مشکل گوشہ کے حضرت عثمانی اور حضرت فاروق پاک حضرت صدیق اکبر باصافہ کے واسطے سرور دنیا و دی محبوب رب العالمین یعنی پیغمبر محمد مصطفیٰ کے واسطے واسطہ ان سب کا دے کر اے کریم کارساز ہاتھ اٹھاتا ہے یہ عاصی عبداللہ کے واسطے بخش دے سیا میرے کر لے میری توبہ قبول جملہ پیران طریقت حقنما کے واسطے معاشیت میں غفلت و سستی میں گزری ہے یہ عمر کو شاکا لے جاؤں میں روزے جزا کے واسطے عمر باقی تیری طاعت میں بشر ہو یا خدا منتجی ہوں کچھ بس تیری رضا کے مشینہ دانستہ ہوئے جتنے گناہ افو کر کے چار یارے باصافہ کے واسطے خاتمہ بالخیر ہو دنیا کے خاتمان کے بعد رحمت وارو عرض مدعا کے واسطے حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة
اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بعدد كل شيء معلوم لك رب أرني بجمالك وحسنك يا رسول اللہ. یا اللہ یہ جو کچھ پڑھا گیا ہے، عرض کیا گیا ہے، تبرک رکھا ہے، ہم سب کی حاضری ہے، اس کو اپنے دربار پاک میں قبول و منظور فرما. اس کا نذرانہ ہمارے آقا و مولا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گرامی میں پیش فرما. یا اللہ سیدنا اعلیٰ حضرت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تمام نبیین، تمام صدیقین، تمام شہداء، تمام صالحین کی ارواح طیبات کو نظر فرما. خصوصاً سیدنا حضور صدیق اکبر، حضور فاروق اعظم، حضور عثمان غنی، حضور مولا علی، حضور امیر معاویہ، حضور امام حسن، حضور امام حسین سلسلہ بسلسلہ، حضور امام اعظم، حضور غوث اعظم، حضور خواجہ غریب نواز، حضور مجدد پاک سرہندی، حضور شاہ جی میاں، حضور اللہ میاں، حضور شیخ القبیر میاں، حضور مخدوم اشرف، حضور اشرفی میاں، حضور سرکار کلام، حضور صلی اللہ فاضل، صلی العلماء رحمہ ملت، حضور شکوہ ملت، حضور مدار العالمین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ارواح طیبات کو نور فرما. یا اللہ خصوصاً شہر صورت کے بزرگان دین کی ارواح کو اصال ثواب فرما. یا اللہ ان جمیع حضرات کے ساتھ و طفیل میں سے لے کے اب تک جتنے مسلمان ہیں سب کی ارواح کو اس کا اصال ثواب فرما. یا اللہ اس فاتحہ کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما. یا اللہ ہم سب کو یا اللہ عزیزی بشیر بنگال قدیری گرو کو اشال ثواب فرما. حبیب اللہ قدیری مرحوم گرو کو اشال ثواب فرما. فقیر قدیری کے جتنے بھی مریدین دنیا سے جا چکے ہیں مولا تعالیٰ سب کی ارواح کو اشال ثواب فرما. یا اللہ اس فاتحہ کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما. یا اللہ ہم سب کو عقائد صحیحہ، اعمال صالحہ، اخلاق حسنہ، اقوال صادقہ کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو نماز پنجگانہ کا ذوق و شوق عطا فرما. یا اللہ ہماری پیشانیوں میں سجدوں کی طواف عطا فرما. یا اللہ مذہب اہل سنت و جماعت کا بول بالا فرما. یا اللہ مسلک امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بول بالا فرما. یا اللہ مشرب بزرگان دین کا بول بالا فرما. یا اللہ ہم سب کی مشکلات کو دور فرما، آسانیاں پیدا فرما، عزت دارین عطا فرما، دولت کونین عطا فرما. یا اللہ جن جن بہن بھائیوں نے اس محفل کے انعقاد میں دام جرم سخن قدم اچھا حصہ لیا ہے مولا تعالیٰ ان کو اس کی جزائے خیر عطا فرما. یا اللہ عزیز عبدالرشید قدیری کو اور زیادہ عزم و حوصلہ عطا فرما. یا اللہ فقیر قدیری کے جتنے بھی مریدین ہیں، محبین ہیں، مخلصین ہیں، سب کو دینی خدمات کے زیادہ سے زیادہ مواقع عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وقاسم رزقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ 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 برحمتک یا ارحم الراحمین.